أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اللهم صل على صل محمد على وعلى محمد وعلى آل محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. خوب هستید همیش. بله بله متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما شب بخیر. شما بخیر آقا. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم شما سلامت باشید. زنده باشید. متشکرم. خوب شب و اطهر. سلام، شما خوب هستید؟ علیکم السلام. خوبم، شما خوبی؟ خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خیلی خوب. شما برای ما امروز چه بیان میکنی؟ امروز برنامه بیان برنامه میکنم. بیان میکنی؟ بفرمایید شما برنامه بیان کنید. سلام آقا، سلام دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من شب و اطهر است. اسم پدرم شیرالی و اسم مادرم نازما خاتون است. من 4 خواهر و 2 برادر دارم. من در اهل هند هستم و در شهر من اهل زیبایی هند هستم. من اهل هند هستم و در شهر زیبایی بنارس زندگی می گذارم. من خیاط هستم اما من هیچ وقت خیاطی را از یاد نگرفتم. فقط با دیدن من ویدیو خیاطی را هیچ وقت خیاطی یاد نگرفتم. فقط با دیدن ویدیوهای در یوتیوب شروع به دوختن لباس کردم. اکنون من هر نوع لباس را می دوزم، مثلا شلوار، پیجامه، کرتے، نه، شلوار وہ ایرانی. ایک ہی باید. شلوار باید. چی آگا؟ شلوار ہائی گوناگون طرح طرح کی. شلوار های گوناگون، چادر عراقی خیلی چیزهای دیگر. مردم لباسهایی را که من دوخته‌ام خیلی دوست دارم و تحسین میکنم. من تمام روز مشغول خیاطی هستم اما روزی که لباس نمیدوزم باید تمام کارهای خانه را به انجام بدهم، مثلا پختن غذا، شستن لباس ها، شستن ظرفها و همه مسئولیات های خانه به دوش من است. من برای نماز صبح ساعت 4 بیدار می شوم اما من هیچ وقت که برای بیدار شدن از آن استفاده نمی کنم. نیت و اراده من برای بیدار شدن کافی است. وقتی نیت خالص باز شد و خداوند عالم خودش بیدار می کند. من همیشه با خلوص دل در نماز برای خانواده و دوستانم دعا می کنم. از خدا می خواهم که برای استادم همسر خوب و مهربان مقدر کند. استادم خیلی مهربان است. ایشان همیشه با لبخند صحبت می کنند. درس دادن ایشان خیلی خوب و روشن است. من استادم خیلی را دوست دارم و همیشه به ما کمک می کند تا بهتر یاد بگیریم. ختم شد. تمام شد. احسن، خیلی خوب بود. خوب، احسن. ارشی حسین، سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم سر کلاس هستم. شما بفرمایید، شما امروز برای ما چه بیان میکنی؟ من خواهم که امروز برنامه هفتگی بیان میکنم. میخواهم برنامه هفتگی بیان کنم. بفرمایید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام محمد، سلام عزیزان. من ارچی حسین است، اسم پدرم مشتاق حسین و ایشان کارمند است و اسم مادرم رقیه بانو و ایشان خانه‌دار است. ما اهل هند هستم و در لکنو من اہل ہند ہستم. بله. ببخشید. من اهل هند هستم و در لکنو زندگی می کنم. من هر روز ساعت 4:30 صبح بیدار می شوم. سپس برای صبح 9 به خدا را ساعت 9 سپس صبح. نہ آغا مطلب نئی صبح کے لیے صبح جدید، صبح 9، صبح 9. جدید صبح 9 خدا را شکر می کنم. جدید نہیں، بس وہی 9 کے معنی نیو ہے. بله بله آقا. برای صبح 9 به خدا را شکر می کنم و بسم الله می خوانم. بعد از آن به امام زمانه را سلام می کنم. سپس امام زمان، به امام زمان سلام میکنم. به امام زمان را سلام می کنم. سپس از بستر بلند می شوم و خواهر و برادرم بیدار می کنم و گناه خواهر و برادرم را بیدار میکنم. خواهر و برادرم را بیدار می کنم و می گویم که زود بیدار شو، هنگام اذان قریب است. آنها زود زود بیدار می شوند. سپس ما دست و صورت می شوییم و وضو می گیریم. من برای نماز خواندن آماده می شوم. روسری و چادر می پوشم. سپس من خانواده ام با هم نماز می خوانیم. من بعد از نماز یک جز قرآن می خوانم و بعد از قرآن خواندن روز سه‌شنبه ها دعای توسل می خوانم. روز پنجشنبه ها دعای کامل و جمعه ها دعای ندبه و گاهی دعای احد می خوانم. سپس برای صبحانه پختن در آشپزخانه می روم و چای و صبحانه می پزم و سپس برای مدرسه آماده می شوم. لباس خانه در می آورم و لباس مدرسه می پوشم. ساعت 7:45 برای دایم با موتور مدرسه می روم. من در مدرسه 5 ساعت کار می کنم. به بچه ها درس می دهم. من روی تابلو درس می نویسم و شاگردان روی دفتر می نویسند. من شام دفترهای شاگردان نقاشی می کشم. هنگام نهار بعد از نهار خوردن با بچه ها بازی می کنم و با دوستانم تفریح می کنم. بعد از آن ساعت 1 بعد از ظهر از مدرسه به خانه برمیگردم. سپس لباس می شویم و روی پشت بام روی تناب آویزان می کنم و دوش می گیرم. بعد از دوش گرفتن نماز ظهرین می خوانم. بعد از نماز غسل می خورم و موبایل تماشا می کنم. سپس با خانواده ام صحبت می کنم و استراحت می کنم. بعد از آن با دوستانم مباحثه می کنم. بعد از مباحثه بچه ها را درس می دهم و کارهای خانه انجام می دهم. سپس بچه ها را درس می دهم. بعد از نماز مغربین می خوانم. سپس تحقیق می نویسم و مطالعه می کنم و هنگام کلاس برای کلاس فارسی می روم. بعد از کلاس غذا می خورم. سپس موبایل تماشا می کنم و با خانواده ام صحبت می کنم و ساعت 11:30 شب می خوابم. سال گذشته من و خانواده ام برای زیارت با هم با ماشین جوگی پورا رفته بودم. فاصله از لکنو تا جوگی پورا 675 کیلومتر است. ما آنجا یک روز ماندیم. ما ساعت 4 صبح بیدار شدیم و من با صابون دست و صورتم را شستم و مسواک زدم، وضو گرفتم و هنگام نماز سپس من خانواده ام هنگام نماز خانواده بودم. بولے کیا سپس من و نہ کیا کہا خانواده آپ نے؟ نہیں سمجھا. بھلے آقا. کیا کہا آپ نے؟
سپس من و خانواده وضو گرفتیم و هنگام نماز خوانده بودیم. نہ نماز خواندیم، بله هنگام نماز خواندیم. نماز خواندیم. بعد از آن برای زیارت کردن به روضه امام به حرم علی. رفتیم، به حرم رفتیم. بله آقا؟ به حرم رفتیم. حرم، بله آقا. به حرم رفتیم. هوا آنجا خیلی خوب بود. بعد از زیارت ما برای دیدن کوه مسوری رفته بودیم. آنجا هوا خیلی سرد است. سرد بود. مردم در تابستان برای دیدن کوههای زیبایی آنجا مسافرت می‌کنند. برای دیدن کوههای زیبا به آنجا مسافرت می‌کنند. و در زمستان برای دیدن برف آنجا مسافرت می‌کنند. ارتفاع کوههای مسافرت ارتفاعی کوههای آنجا، ارتفاعی کوههای مسوری حدود 2005 متر 5 متر است. آنجا ما چیزهای گوناگون دیدیم و خریدیم. در راه یک طاووس زیبا دیده بودیم. 2 روز بعد از آنجا به خانه برگشتیم. احسن، خیلی خوب، خیلی خوب. فاطمه جعفری، سلام، شما خوب هستی؟ فاطمه جعفری، سلام آقا. چرا زود حرف نمیزنی فاطمه جعفری؟ خوب هستی شما؟ بله آقا من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، حالتون چطور است؟ بله آقا خوبم. شما لطفاً برنامه خودتان را بیان کنید. بله آقا. سلام آقا، سلام دوستان و عزیزان. اسمم فاطمه است و اسم پدرم محمد افضل است و مادرم پروین است. پدرم روحانی است و مادرم خانه‌دار است و پدرم از دنیا رفت. دلم برای پدرم خیلی تنگ شده و برای صدای پدرم خیلی تنگ شده. یاد پدرم همیشه در دلم زنده است. من اهل پاکستان هستم و در لاهور زندگی می کنم. من 2 برادر و 4 خواهر دارم. برادر بزرگم 7 سال دارد و ایشون بنا است. چند سال؟ 7 سال. آپ کو بڑے بھائی 7 سال کے ہیں؟ کمال، اگر بڑے بھائی آپ سے 7 سال کے ہیں تو آپ کتنی سی ہوں گی؟ آغا ہفتے کوئی نہیں ہوتا، ہفتے کوئی گنتی میں نے آپ کو نہیں سکھائی، کسی کو بھی نہیں سکھائی، آپ کو چھوڑیے. ہفتے میں نے کسی کو نہیں سکھائی. ہفتے بے بخشید آغا. برادر بزرگم 17 سال دارد و ایشون بنا است و برادر کوچکترم 12 سال دارد و ایشان بله و برادر کوچکم 12 سال دارد و ایشون دانش آموز است. او علاوه بر درس خواندن آرایشگری رایات می‌گیرم. خواهر بزرگم خانه‌دار است و مجرد است و خواهران کوچکم دانشجو هستند. من هم طالبه هستم و من هم طالبه زبان فارسی هستم. من در حوزه امام حسن عسکری علیه السلام درس می‌خوانم. اسم استادم حسین حیدر نقوی است. ایشون خیلی مهربون و آدم خیلی خوبی است. ایشون خیلی خوب درس می‌دهد. من زبان فارسی را خیلی دوست دارم. من در فصل زمستان پوشیدن مانتو و در فصل تابستان پوشیدن لباس نازک را خیلی دوست دارم. من در غذا مرغ و کریل خیلی دوست دارم. چون مادرم مرغ و کریل خیلی لذیذ می‌پزد. شما خوری؟ من میخورم، بله، بفرستید میخوریم. بله منم کریلا دوست دارم، لفه و کریلا. خیلی خوب، فرمایید. تمام شد؟ من لباس توسی را بسیار دوست دارم.
منحب جفت لباس توسی، سه جفت کفش صورتی و 5 جفت جراب سیاه دارم. من 10 تا روسری دارم و روسری سیاه بسیار دوست دارم. من برای همه نعمت‌ها از خدا شکر می‌کنم. تمام تشکر شد آقا. میکنم. آسان خدا نعمتتون رو زیاد کند انشاءالله. نعمت های دوستان، خداوند رزق های شما به خدا برکت بدهد و رزق های شما را زیاد کند دوستان. به همه شما انشاءالله خدا برای خیر کثیر به شما بدهد انشاءالله. متوجه هستی دوستان؟ بله آقا. بله. خب شما بفرمایید تعظیم فاطمه، سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوب آج هستی؟ آواز آ گئی آپ کی، خدا کا شکر. سلام، خوب هستی شما؟ احسنت فاطمه جعفری، خیلی خوب بود. خوب تعظیم فاطمه، خدا را شکر که شما حرف زدی و ما گوش کردیم. خوب هستی شما؟ من خیلی متشکرم، خوبم، ممنون. شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله؟ بله انا خوبم. شما خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و باید نویسم. خب ساعت کار یک جمله بسازید دوستان، اینجا دقت بفرمایید. ساعت کار کار مدرسه من از 8 صبح تا 12 ظهر است. یا بگید برادران. بله بگید در بفرمایید اداره پست کار میکند. برادران در اداره پست کار میکند و ساعت کار اداره پست از 8 صبح تا 8 یا 5 بعد از ظهر است. از 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر است. متوجه شدید؟ ایثار فاطمه اهل مبارکپور، سلام، شما خوب هستی؟ زود باشید. خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آواز نہیں آ رہی، بہت ہلکی آواز آ رہی ہے. ایسا کیوں؟ دور سے بول رہی ہیں یا تھکی ہوئی ہیں؟ خستے ہستی؟ ٹھیک ہے، بلند حرف پہ زنید. پتہ نہیں لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل آپ تھکی ہاری پڑی ہیں. ایکٹیو کلاس میں بولنے سے ٹھیک ہے، نیٹ ورک پرابلم، آواز ہلکی ویسے ہو سکتی ہے، لیکن آواز میں ترنگ نہیں ہوتی ہے. بہت سی لڑکیوں کی آواز میں وہ چہک نہیں ہوتی جو کلاس میں ایک چہک ہونی چاہیے آواز کے اندر، جو ایک لگنا چاہیے کہ یہ کلاس میں ہیں. ایسا لگتا ہے بھلے من خدا بھلے من استراحت میں گناہ. صحیح، من استراحت میں گناہ. مان اہل ہند ہستہ مبارک کو آواز میں چہک ہونی چاہیے. آواز میں ایک چہک بعض لڑکیوں کے آپ میں سے معذرت، لیکن لگتا ہے کہ جیسے لگتا ہی نہیں ہے. حالانکہ بعض لڑکیاں اکثر ایسی ہیں جن کی بولنے سے لگتا ہے کہ ہاں یہ ہیں، حاضر ہیں، جسم و جان دونوں سے حاضر ہیں کلاس میں، لیکن بعض کو ایسا لگتا ہے کہ بس جسم تو زبردستی بٹھا دیا گیا ہے، روح حاضر نہیں ہے. سلام سلام، خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. چیکار میکنی؟ من غذا میخورم. ایسا نہ سن کے بھی آدمی خود سست پڑ جائے. جب تھوڑا سا بله ایثار فاطمه شما چیکار میکنی؟ الان سر کلاس هستم آقا. دیکھیے ابھی آیا نہیں تھوڑا فرق لہجے میں. اس کا مطلب جب تک بار بار ہر ایک سے نہ کہو یہی کریں گے آپ لوگ میرے ساتھ. بولا ایکٹیو لگنا چاہیے کہ آپ نشاط میں ہیں، نشاط کے ساتھ ہیں. اتفاق سے آپ سب اتفاق سے نشاط کے ساتھ ہیں، نشاط حاضر ہیں کلاس میں. تو والی نشاط بھی ہونی چاہیے. یہ والی نشاط کے علاوہ پر ان نشاط رضوی نشاط روحانی ہم داشتے باشی بفرمائید. ایثار فاطمه می شمارم یک جمله بسازید. من روز عید پولهای زیادی میشمارم. بگید روز عید فامیل ها به من عیدی میدهند و من بله وقتی در خانه شلوغت حمام میروم و آنجا میشمارم، آنجا پول میشمارم. بله کوئی دیکھ نہ لے. متوجہ ہستی یا نا؟
کوئی سمجھا ہی نہیں میری بلے آقا کیا سمجھے میں نے کیا کہا عیدی ملی اور میں جا کے حمام میں گنی گئی. سما فاطمہ شما ہستی دن جا. دیکھیے کچھ لوگوں کی تو آپ کی ویسے آپ میں سے کچھ لوگوں کا تو بلکہ سبھی کا فریضہ ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو احساس زیادہ ہونا چاہیے وہ دیکھیں کہ جب باقی سست پڑھ رہے ہیں تو وہ ذرا ایکٹیو ہو جائے تاکہ بیلنس بنا رہے، ورنہ میں سست ہو گیا تو کیا ہوگا مثلا. اب مجھے جب جلدی سستی آ جاتی ہے جب کلاس والے سستی کرتے ہیں. آپ ساتھ دیجئے، میں 1 گھنٹہ چھوڑیے 2 گھنٹے ایسے کھڑے ہو کے پڑھا دوں گا، میری آواز سے اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں تھک گیا. لیکن مجھے 5 منٹ میں تھک جاتا ہوں اگر کلاس والے ایسی حرکت کرتے. ایکٹیو رہیے، بولیے خود بلے آقا والے تھوڑی بلے بچی آقا دوستان گلناز فاطمے والے تحسین فاطمے آغای فیضان سائمے شما هستی دینجا یا نا سائمے نیستن. سلام آقا. وعلیکم السلام. شما هستی سائمے بطول؟ بلے آقا. والے چلے خوب، میں پھر وہی کرنا پڑے گا. تو پاکستانی بچی کی وارڈی ہے نا، سٹرنگ لا دو. سٹرنگ آپ لوگوں کے لیے سٹرنگ لانی پڑے گی تاکہ آپ ایکٹیو رہیں. انرجی ڈرنک آپ کو پیش کرنی پڑے گی ہر کلاس سے پہلے تاکہ آپ اسے پی کے بیٹھیں اور انرجیٹک رہیں. جی بھلے دیکھیے بلے آقا ایسا ہونا چاہیے دیکھیے تاکہ بیلنس بنا رہے، میں سست نہ پڑھوں. مجھے پتہ نہیں کہ کلاس ایکٹیو رہتی ہے تو اچھا لگتا ہے، لیکن ویسے سست پڑھے. خوب خوراکی مختلف آفرین زہرا خوراکی مختلف سلام خوب هستی شما؟ سلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ ایسی ہونی چاہیے آواز میں چہک. بله خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و روی تابلو نگاه میکنم. شما الان چه کار میکنی من آقا؟ الان واژه‌های جدید نوشتم و از شما دوستان میخواهم جمله بسازید. شما بفرمایید آفرین زهرا خوراکی مختلف یک جمله بسازید. بله آقا. در این فروشگاه در طبقه اول خوراکی های مختلف وجود خوراکی های دارد. مختلف وجود دارد. بله خوراکی های مختلف وجود دارد. متوجه هستید؟ نور معصومه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما لطفاً چند درصد یک جمله بسازید ولی جمله پرسشی باشد. بله آقا. در امتحان شما چند نمره می آئی؟ چند درصد نمره می آئی؟ آوردی شما در امتحان نیمه، شما در کتاب فارسی در امتحان نیمه چند درصد نمره آوردی یا گرفتی؟ چند درصد نمره گرفتی حاصل کیے آپ نے، یا چند درصد نمرے آوردی کتنے پرسنٹ نمبر لائی. بھلے متوجہ شدی دوستان؟ بله آقا. بلے آقا نشاط فاطمه رضوی سلام شما خوب هستی؟ سلام علیکم. خوبم ممنون. شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم. شما چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم و روی تابلو درس می نویسم. حساب میکند یک جمله بسازید. حساب میکند صندوق دار قیمت کالا را رایانه حساب رایانه میکند. حساب میکند. متن پڑھ دیا آپ نے تو. بله یاده متوجه هستی؟ یا بگید صندوق دار پس از صندوق بله دار صندوق اسکناس دار حساب میکند. بله پس از خرید پول کالاهارا حساب میکند. با کامپیوتر حساب میکند. متوجه هستید یا نه؟ بلے آقا. سائم بطول سلام شما خوب هستی؟ سائم سلام آقا. خوبم. بله دیکھیے
خیلی خوب. متوجہ ہستی شما بائن واضح کارتے اعتباری ایک جملے بسازی صائم بطول. صائم آپ کی آواز کٹ گئی. صائم بطول بھلے آگا موسم خراب ہو جاتا ہے. موسم ڈلوا لیجیے. مجھے ایک چیز یاد آ گئی. بھلے آپ جنہیں بنائی ہوئی تھی جنہیں حقیقت تھی. اگر موسم خراب ہو تو بیچ میں نیٹ کاٹ جی 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 میں آپ کو ایک حادثہ سنا دوں. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ریڈیو کا زمانہ تھا. مطلب ابھی ریڈیو ابھی تک تو چلتے تھے. کرکٹ ہم ریڈیو پہ سنتے تھے, کمنٹری وغیرہ. تو ریڈیو بھی چلتے تھے اس وقت. ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے, بچے تھے ہم, لیکن 8-10 سال تک 10-12 سال پہلے تک ریڈیو باقاعدہ چلتے تھے. یاد ہے آپ لوگوں کو یا نہیں ریڈیو میچ دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے؟ تو کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ریڈیو چلاتے ہوئے کھڑ 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 کی آواز آتی تھی, یا موسم خراب ہو تو نہیں لگ پاتا تھا, چینل کیچ نہیں کر پاتا تھا. تو ایک لڑکا دکان پہ گیا کہ بھیا یہ چل نہیں رہا, صحیح کر دو. تو اس نے کہا بھیا انہوں نے چیک کیا کہ موسم خراب ہے. اس نے سوچا موسم شاید کوئی پرزا ہے اس کے اندر, یوں کہتے ہیں موسم ڈال دے. تو آپ کا موسم خراب ہے تو موبائل میں موسم ڈال دیجیے. بھلے میں فرمائش کارتے اعتباری کارتے خریداری کردن بس نہ خریداری کردن کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خریداری کردن کہنے کے اتنا بڑا جملہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. خریداری کردن, خریداری کردن, انہوں نے کیا استعمال کیا ہے؟ پاسا خرید. سیدھا سیدھا خرید کہہ دیجیے. خرید کے معنی خرید کردن ہے. پاسا خرید بفرمائے سائے میں. زینب بھی آپ جب آپ سے میں بول رہا تھا تو بول نہیں رہی تھی. دوسروں کے نمبر میں پھر آگے آگے بول رہی ہیں آپ. روز ہے آپ جب آپ کو بولتا ہوں تو نہیں بولتی ہیں, مائک بند کر دیتی ہیں. آج بھی آپ سے کہا بولیے, مودریٹ کیجیے, گفتگو کیجیے, مائک بند کر کے بیٹھ گئی, نہیں بولا آپ نے. اب میں اوروں سے پوچھے جا رہا ہوں, آپ ہر ایک کے بارے میں بول رہی ہیں. بفرمائے صائمے, بفرمائے من پسند خرید پھولے کالا ہارا باغ کارتے اعتباری حساب کردم. بھلے پرداختم, بھلے اسکارتے اعتباری پرداخت کردم. اسکارتے اعتباری پرداخت کردم. پرداخت کرنا یعنی دینا. بھلے متوجہ شدی دوستان یا نا؟ بلے آغا. سب جگہ موسم خراب ہو رہے ہیں, مطلب بارش آ رہی ہے, ہوا آ رہی ہے, آندھی آ رہی ہے. میں بعض ٹائم کہتا نہیں ہوں کبھی میں بعض ٹائم کہتا نہیں ہوں, ورنہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ اپنی مصیبت گناتا رہتا ہے یہ آدمی. لیکن یقین جانیے اس ٹائم اگر آپ کو کلاس روم میں بٹھایا, اندر گھسا دیا جائے نا, اندر گھستے ہی باہر بھاگ جائیں گے. اتنی آگ برس رہی ہے, اتنی آگ دیواروں میں سے نکل رہی ہے اس ٹائم چاروں طرف سے کمرے میں سے, کہ آپ اس کے اندر گھستے ہی باہر بھاگ جائیں گے نکل کے. کہ آپ بیٹھے کیسے ہیں اس جگہ پہ, سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہاں بارش نہیں ہے نہ یہاں پہ ہوا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے یہاں کم سے کم ہوا بارش کہیں نہ کہیں وقت بے وقت آ رہی ہے. روم کھولتے ہی اندر گھستے ہی باہر نکل جائیں گے آپ فوراً, اتنی آگ نکل رہی ہے چاروں طرف دیواروں میں سے اس وقت. خود دوستان صدائے من میرا سر سما بلے آغا. بلے آغا. ناز فاطمه اطرت فاطمه نهضت الفاطمه شما دیگه نهضت الفاطمه بعضی وقتها اینطوری میشه شما مثل مهمان هستید, مهمان نیستید اینجا, میزبان هستید, ولی نمیدونم چرا شما مثل مهمان شدید. بله گل ناز فاطمه شما چرا نمیگید به ایشون آفرین زهرا, شما چرا به این نهضت الفاطمه نمیگید ایشون هر روز تشریف نمی آورد؟ بله خیلی خوب دقت بفرمایید دوستان. درس چندم؟ درس سما فاطمه. دوستان شما کتاب کار نوشتید؟ تحصیل فاطمه, سما فاطمه, آقای فیضان. بلے آغا. آقای فیضان سلام. شما هم کلاسی ایشان اینها هستید, شما هم مهمان نیستید, صاحب خانه هستید. شما هم حرف بزنید آقای فیضان. بله دیگه تو بولی نہیں رہے.
ٹھے لکھ دو. صدائے منمی رسد شباہت زینب شبیہ زینب. شبیہ شان سکینے کمال بازو متن زیر خلاصے متن فروشگاہ مرکزی است. یہ نیچے کا میٹر متن جو ہے وہ فروشگاہ مرکزی جو درس ہے اس کا خلاصہ ہے. اس کو لکھنا ہے یہاں پہ نقل کرنی ہے ایک طرح سے, لیکن آپ پڑھ لیجیے. آگئے فیضان بے خانین, آگئی فیضان بھلے آگا بے خانین زود زود بے خانین, وقت نہیں گزرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فروشگاہ مرکزی شہر ما سے طبقے است. ہمارے شہر کا مرکزی سینٹرل مال شاپنگ سینٹر 3 منزلہ ہے. درآن فروشگاہ کالہائے نہ مختلف فروشگاہ ہے وجود نہیں, دارت. درآن فروشگاہ کالہائے مختلف وجود دارت. اس فروشگاہ میں اس مختلف مال میں چیزیں وجود رکھتی ہے. بلے فروشگاہ مرکزی بیشتر ساٹھا سلوک است. شاپنگ سینٹر میں بہت سے وقت سینٹرل مال میں اکثر وقت اوقات بھیڑ رہتی ہے. مشتری ہے آن فروشگاہ پسند انتخاب کردن کالا برائے دادن پول. اس مال کے خریدار, اس مال کے میں خریداری خریدار کرنے والے لوگ پسند انتخاب کردن کالا چیز کو چوز کرنے کے بعد برائے دادن پول آن بے صندوق میں رہا. اس کا پیسہ دینے کے لیے اس کی قیمت دینے کے لیے صندوق کیشیئر کے پاس جاتے ہیں. صندوقدار قیمت کالارا برآیان حساب میں کند. کیشیئر سامان کی قیمت کو برآیان حساب میں کند کیلکولیٹر سے حساب کرتا ہے, کمپیوٹر سے حساب کرتا ہے. بھلے کمپیوٹر سے حساب کرتا ہے. وہ پولس را از مشتری میں گرد اور پیسے کو گراہک سے لیتا ہے. اس کے پیسے گراہک سے لیتا ہے. بیشتر مشتری ہے ہنگامی خرید از کارت اعتباری. اکثر خریدار ہنگامی خریداری کرتے وقت بیشتر مشتری ہے ہنگامی خریدار خرید برائے استفادے میں کنن. از کارت اعتباری استفادے میں کنن. اکثر کسٹمر خریداری کے بعد ڈیبٹ کارڈ یوز خریداری کرتے کے ہیں, وقت اے ٹی ایم کارڈ کا استعمال کرتے ڈیبٹ ہیں. کارڈ یوز کرتے ہیں. جملے میں سازی جملے بنا لیے ہم نے, جملے بنا لیے. نام تصویر ہے یہ زیر رب نویسی شان سکینے شان سکین وعلیکم السلام بے فرمائے. نام تصویر ہے زیر رب نویسی می شمارت حساب میں کنت حساب میں کنت. بانک بلے سکے اسکناس اور سب ملا کے پول بلے پہ فرمائے. کارت اعتباری پول چیک بے تومان بے نویسی. تومان میں لکھنا ہے. کس میں لکھنا ہے؟ تومان میں لکھنا ہے. تومان میں لکھنا ہے. سیدہ ارم بھلے آگا فرمائے. ان چند تومان است. ان اسکناس چند تومانی است. 5000 تومانی. این اسکناس 5000 تومانی. بے فرمائے ان 2000 ان 1000 تومان. 1000 تومان. بے فرمائے 100 تومان. 500 تومان. جائے گزین و تبدیل کنی, جگہ بدلنی ہے اور تبدیل کرنا ہے. گل ناز فاطمے سلام شما خوب ہستی؟ سلام آقا بله. شما خوبی؟ خوبم ممنون. جائے گزین و تبدیل کنی, جگہ بدلیے تبدیل. آنها پس از گرفتن پول, وہ لوگ پیسے لینے کے بعد آن را می شمارن, اس کو گنتے ہیں. شما پس از گرفتن پول می شماری. آن را می شماری, شماری. اسی کو دیکھنا ہے جملے کو. بلے می شماریم
من پس از گرفتن پول ہاں می شماری یہ میم کس کے ساتھ آتا ہے؟ من کے ما ساتھ. ما ما پس پس از از گرفتن گرفتن پول پول آن آن را را می شماریم. می شماری. صندوق دار صندوق دار پس از گرفتن پول آن را می شمارد. آسان. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بله آقا. تحصیل فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. لطفا مرتب کنید. بله بفرمایید. آقا. در آن دانشگاه حدود 300 دانشجو درس میخواند. در آن دانشگاه حدود 300 دانشجو درس میخوانند. سما فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستند. شما این جمله دوم را مرتب کنید. بله آقا. در کتاب خانه مدرسه 2000 جلد کتاب وجود دارد. آسان. در کتاب خانه مدرسه 2000 جلد کتاب وجود دارد. متوجه شدید یا نه؟ بله آقا. بله. بله آقا. ایمان زهرا شما جمله سوم را مرتب کنید. سلام آقا. و علیکم السلام و رحمت الله. بله آقا. در کلاس شما چند نفر درس میخوانند؟ بله. در کلاس شما، در کلاس شما. یہ بتائیے آپ میں سے دعا کس نے کی ابھی؟ یہ بتائیے آپ میں سے دعا کس نے کی ابھی؟ آپ لوگوں میں سے دعا کس نے کی ابھی؟ ہلو. بھلے آقا. آپ لوگوں میں سے دعا کس نے کی ابھی؟ ہوا چل پڑی یہاں اچانک سے. باہر سے ہوا آئی اندر کھڑکی دروازوں میں سے. آقا میں نے بھیج دی ہے. اچھا تو دعا کیجئے کہ ہو سکتا ہے دعا قبولی کا وقت ہو اور بھی سب کے لیے دعا کیجئے. عدد ہارا بے حروف بے نویسین. عدد ہارا بے حروف بے نویسین. عدد کو حروف میں لکھنا ہے. عدد کو کنیز زہرا میں فرمائیں. بول دیجئے. بھلے آقا. السلام علیکم. میں فرمائے. وعلیکم السلام. کتنے ہیں جلدی بولیے. اس کے بعد مہوش اور مریم آمادہ ہیں. دیوستو پنجاب. این کنیز زہرا این جلدی بولتی جائیے جس کو لائن کھینچوں. 556. مریم سلام آقا. مائک کھول لیجیے. اس کے بعد مہوش. وعلیکم السلام. فرمائیے جلدی. فرمائیے. 451 ہزارو. 451 ہزاروں کیونکہ یہ ہزار کا خانہ ہے. یہ سیٹ 451 ہزاروں ہفت. ان چاندے مریم 726 چہار. 724. این 380. پریکٹس اسپیڈ آنی چاہیے. 380. مہوش فاطمے. بھلے آقا. فرمائید. میں نے پہلے نام لیا تھا. پہلے مائک آن کرنا تھا. فرمائید. سلام آقا. وعلیکم السلام. این چند است؟ 1,80,146. 1 میلیون. واو تو لگائیے. 1,80,146. 80 کیا 80 کہاں ہے؟ کہیں ہے 80.
تو 800 ہے یہ 846,900 یک میلیونو 846,900 تو مهویش این چند است؟ 724 چند؟ 724 200 نہیں لا حول ولا قوت مجھے بھی غلط کرا دیا کہاں ہے 724 این چند است؟ 1 میلیون 1 میلیون این چند است؟ مهویش ہاں بفرمائید شما بفرمائید 1,957,850 بله 850 این چند است؟ این 5,870 5,870 این چند است؟ 4,689 بله حسن متوجه شدید دوستان؟ بله آقا جدول زیر را کامل کنید زینب بی می شمارد زینب بی سلام شما خوب هستی؟ بفرمایید من وعلیکم السلام من خوبم بفرمایید من می شمارم تو می شماری او می شمارد ما می شماریم شما می شمارید آنها می شمارند آنها می شمارند مریم ذاکر حسین حساب میکنی من حساب من حساب میکنم من حساب میکنم تو حساب میکنی او حساب میکند ما حساب میکنیم شما حساب میکنید آنها حساب میکنند آنها حساب میکنند آنها حساب بے عدد بنویسید عدد میں لکھنا ہے آپ اس کو عدد میں بتائیے گا اس میں شان سکینے بے فرمائی 112 یعنی 112 700 پڑھیے پھر آپ اس میں بتائیے جلدی سے عدد میں جلدی جلدی پڑھیے 974 ہفتاد کہاں پڑا ہے 974 ایثار فاطمے جلدی 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 ایثار فاطمے 5,360 5,360 صدو دہ یعنی 110 صدو دہ یعنی 110 صدو دہ یعنی روزمین بودوانی یا طاہر بطول طاہر روزمین بودوانی شما بھی فرمائی روزمین صدو 24,000 1,24,000 14,000 خب جملے ہائیے زیر را نیچے کے جملوں کو با واحد ہائیے شمارشی مناسب زیر نیچے کے مناسب گنتی کے جو سمبلز ہیں ان کے ذریعے سے کامل کنید مکمل کیجئے زینب ڈار امروز در کلاس ماں 5 نفر نیستان بلے آج ہماری کلاس میں 5 لوگ نہیں ہیں بلے ماں ہر روز سے بار یا دفعے بلے ماں ہر روز سے بار یا سے دفعے غذا می خوریم مادرم ده جفت جراب دارد پدرم 2 قرص بسته 2 بسته قرص خرید تو چند جلد جلد کتاب می خواهی آپ کو کتنے جلد کتاب چاہیے شما 8 عدد بلے شما 8 عدد خودکار خریدید آپ نے 8 پین خریدے مانند مثال جیسے انہوں نے ڈیمو دیا ہے با استفادہ ازواج پرسشی ازواج چند ورڈ کو استعمال کر کے برائے ہر کلمے ہر ورڈ کے لیے پرسش و پاسخ بنویسید ایک سوال ایک جواب لکھیے جیسے نفر کے لیے چند استعمال کیا چند نفر در کلاس سوال بنایا جواب دیا
چند نفر در کلاس شما درس میخوانند، 12 نفر در کلاس ما درس میخوانند. گلناز فاطمه بسته، اس کے بارے میں ایک سوال بنائیے، جواب دیجئے. شما چند بسته در کیف چند بسته مداد در کیف شما مداد در است. کیف شما است. تو جواب دیجئے 2 بسته مداد رنگی در کیف من دو است. بسته مداد در کیف من است. جفت چند جفت جراب در کمود کمود است. شما است. بله در کمود شما است. باقی دو جفت. جفت جراب در کمود من است. بله. شما چند بار بله شما هر روز چند بار یا چند دفعه؟ چند بار غذا میخوری؟ بله شما بفرمایید سما فاطمه سال کیلومتر. سما بھلے آقا یہ سال والا ہے. بله سال و کیلومتر. یک سال چند ماہ دار ہے. بله ایک سال چند ماه دارد. یک سال بله درست. یک سال چند فصل دارد. یک سال چند ماه دارد. یک سال چند روز دارد. بله آقا کلومیٹر ہم بولیں. بله کیلومتر بله سما فاطمه. شما نہیں آقا خواہر تحسین بولنا چاہ بله رہی ہے. بفرمایید سما تحسین فاطمه شما بفرمایید. بله شما هر روز چند کیلومتر پیاده رفتی؟ راهی میکنی، چند کیلومتر پیاده راه میروی. من هر روز حدود 5 کیلومتر راه میروم. نظر استاد یعنی درس تمام شد دوستان، ولی گڑبڑ ہو گئی ایک شاید. کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے، چھٹی ہے. 2 درس کی 3 دن تک آپ تیاری کریں گے اور یہ نمونہ سوال بھی ہے، 1 دن اس کے لیے چاہیے. اور مجھ سے تھوڑے کاؤنٹنگ میں غلطی ہو گئی ہے، لہذا کچھ لوگوں کی فرمائش بھی ہے اور مجبوری بھی اب پھنس گئی ہے کہ میں آپ کو ریویژن نہیں کرا پاؤں گا اگر میں نے آپ سے سنڈے میں ایک امتحان لیا. لہذا انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اس سنڈے کو پوسٹ پون کر کے نیکسٹ سنڈے کو آپ لوگوں کا لے لوں گا، ان لوگوں کا اس سنڈے میں، آپ لوگوں کا اس سنڈے میں، تاکہ میں آپ کو، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے نئی کتاب ہے، پہلا ایگزام ہوگا اس کتاب کا، اس لیے ان 10 درس کو میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا، پریکٹس 2-3 دن کرا دوں گا، تاکہ اگلے 10 درس میں آپ کو یہ زحمت نہ ہو. پھر میں نہیں بتاؤں گا، پھر میں آپ کو اہم تو بتاؤں گا، لیکن اس طریقے سے میرا یہ پہلے سے روش رہی ہے 2ری 3ری کتاب تک کہ میں جب آزمون لیتا ہوں تو 3-4 دن پہلے میں ریویژن بھی کراتا ہوں. اہم تو بتاتا ہی ہوں لیکن اس کا ریویژن بھی کراتا ہوں. اگر میں آپ سے ایسے سنڈے امتحان لے لوں تو نہ تو میں اہم بتا پاؤں گا آپ لوگوں کو اور نہ ہی آپ کا ریویژن خود سے کرا پاؤں گا. اس لیے مجھے دل نہیں مان رہا میرا، اس لیے میں آپ کے لیے 2-4 دن میں خود سے ریویژن کراؤں گا آپ کو، پھر نیکسٹ سنڈے آپ سے امتحان لوں گا میں. ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کا دیکھیے اتنے لوگ اس کا مطلب راضی ہیں. مجھے لگ رہا تھا آپ لوگ یہ کہیں گے آپ نے دھوکہ دیا ہمیں، جب ہم نے تیاری کر لی تھی تو پھر آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا. میں نے آپ لوگوں کے بھلے کے لیے کیا ہے، ورنہ تو میرا نقصان ہے. پوچھئے کیوں کہ میں ایک سنڈے کو دماغ کھپاؤں پھر اگلے سنڈے کو بھی دماغ کھپاؤں میں. ایک ہی سنڈے میں 2 کلاسوں دماغ کھا لیں وہ الگ، وہ ٹھیک ہے، 2 سنڈوں میں دماغ کھپانا سخت ہے. لیکن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا. جو اور بیچوں کے ساتھ بھلا کیا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ بھلا آپ کے ساتھ نہ ہو. میں ان 10 درس کا روز 2 درس کا 3-4 دن میں 2 3 درس کا آپ سے ایسا ہوگا کہ وہ اورل امتحان ہی مانا جائے گا ایک طرح سے، کہ آپ روز 2 3 درس کی پریکٹس باقاعدہ تیاری کر کے آئیں گے اور میں کلاس میں سب سے پوچھوں گا، خاص کر کے وہ لوگ جن کو موقع کم ملتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہی میں اورل ایگزام میں بھی نگاہ میں رکھوں گا اس چیز کو کہ آپ لوگوں نے کیا یا نہیں. پھر 2-4 دن میں وہ 10 درس کرا کے پھر سنڈے کو آپ کا امتحان دوں. ٹھیک ہے یا میں نے ٹھیک کیا یا میں نے ٹھیک کیا؟ بھلے آقا کیا. جی. اور آپ کہیں گے کہ 3-4 دن کرا کے باقی دن بچ رہے ہیں، پھر سنڈے ہی کیوں؟ سنڈے اس لیے ہیں کہ سنڈے میں اکثر لوگ فری ہوتے ہیں، ورنہ بغیر سنڈے کے کوئی کسی کام میں بزی، کوئی جاب میں بزی، کوئی کالج میں بزی، کوئی امتحان میں بزی، کوئی فلاں میں بزی. سنڈے کو ہر طرح کی چھٹی رہتی ہے، لہٰذا اس لیے میں سنڈے ہی چوز کرتا ہوں امتحان کے لیے. ٹھیک ہے؟ وہ بھی آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے. ٹھیک ہے؟ آئیے جلدی یہ نمونہ امتحان تشریح ایگزام
ڈیمو ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پیٹرن پیپر ہے یہ. کیا ہے یہ؟ پیٹرن پیپر ہے یہ. اس کو آپ حل کیجئے گا. حل کر کے آپ کیا تھا بدھ ہے، جمعرات جمعہ چھٹی ہے، سیٹرڈے کے دن آپ کو 2 کام کرنے ہیں. ایک تو پیٹرن پیپر کر کے آنا ہے، اور شروع کے 2 درس کی باقاعدہ تیاری کر کے آنی ہے. باقاعدہ یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ سمجھیے اس دن 2 درس کا آپ کا ایگزام ہے. جی خود متن رہ جائے گا اگر ایسے کریں گے تو بہتر ہے کہ جلدی جلدی ایک آدھ بار پڑھ لیں. گلے ناز فاطمے زود زود بخانی و بعد ازان سما فاطمے شما آماد باشید و سما فاطمے سائے میں. بلے فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینجا فروش گاہ مرکزی است. یہ سینٹرل مال ہے. این فروش گاہ بزرگ ترین فروش گاہ شہر ما است. یہ سینٹرل مال ہمارے شہر کا سب سے بڑا مال ہے. این فروش گاہ حدوداً 6000 متر است. آپ ہمیشہ حدوداً کیوں پڑھتی ہیں؟ حدود تقریباً 6000 میٹر ہے. وہ 110 نفر در آن کار میکند. نفرے میں ہے لگتی ہے نفر. وہ 110 نفر در آن کار میکند اور 110 لوگ یہاں کام کرتے ہیں. وہاں در این فروش گاہ اس مال میں کالا ہائی گوناگون با قیمت ہائی مختلف وجود دارد. اس مال میں طرح طرح کی چیزیں مختلف داموں پر ملتی ہیں. مختلف داموں کی موجود. در طبقه اول وسائل خانه و در طبقه دوم خوراکی های گوناگون مانند گوشت و برنج، کارچ، عسل وغیرہ می فروشند. فرسٹ فلور پہ کھانے پینے کی چیزیں اور سیکنڈ فلور پہ طرح طرح کے کھانے پینے کے سامان مانندے جیسے کہ گوشت، چاول، مشروم اور شہد وغیرہ بیچے جاتے ہیں. طبقه سوم این فروشگاه برای فروش پارچه، پوشاک و فرش است. تھرڈ فلور اس مال کا تھرڈ فلور کپڑوں کے لیے ہے. کپڑے اور پوشاک پیراہن و فرش یعنی قالین کے لیے ہے. یعنی برائے فروش پارچے پوشاک و فرش کپڑے اور کپڑا بیچنے کے لیے ہیں. سما فاطمے فروش گاہ فروش گاہ مرکزی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فروش گاہ مرکزی بیشتر ساعتها شلوغ است. اس مال میں زیادہ وقت بھیڑ ہوتی ہے. فروش گاہ این تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. فروش گاہ مرکزی یعنی فروش گاہ مرکزی سینٹرل مال ہوگا. بلے سینٹرل مال بیشتر ساعتها شلوغ است. اکثر اوقات بھیڑ ہے وہاں. بلے ہوگا. مردم زیادی برای خرید به آنجا می روند. زیادہ تر لوگ خریدنے کے لیے. زیادہ تر لوگ ترجمہ پتا ہے کس ورڈ کا ہے؟ بیشتر مردم. یہاں پر ہے مردم زیادی. بہت سے لوگ خریدنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. خریداری کے لیے وہاں جاتے ہیں. ساعت کار این فروشگاه از 8 صبح تا 8 شب است. اس فروشگاہ اس مال کے کام کا وقت صبح 8 سے رات 8 تک ہے. 8 بجے تک. مشتری های این فروشگاه پس از انتخاب کردن کالا برای دادن پول آن به صندوق می روند. دیکھیے آج میں آپ تجوید میں کہتے ہیں کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں، ورنہ معنی بدل جاتے ہیں. دیکھیے آپ نے پڑھا انتخاب کرنے کانا برائے دادن پول آن به صندوق می روند. نہیں، برائے دادن پول آن به صندوق می روند. مشتری های کسٹمرز. بله آقا. اس مال کے خریدار اس مال کے کسٹمرز چیز انتخاب پیسے دینے کے لیے کاؤنٹر پہ جاتے ہیں. صندوق دار قیمت کالا را برایان حساب میکند. کیشیر پیسوں کا قیمت کالا چیزوں کی قیمت کو کمپیوٹر میں حساب کرتا ہے. کمپیوٹر سے حساب کرتا ہے اور اس کے پیسے کسٹمر سے لیتا ہے.
بیشتر مشتری ها هنگام خرید از کارت اعتباری استفاده می کند. زیادتر کسٹمر خریدتے وقت ڈیبٹ کارڈ خرید یعنی خریداری کے بعد خریداری کے وقت ڈیبٹ کارڈ یوز کرتے ہیں وگاہی پول یا چیک کے پول میدہار اور کبھی کبھی پیسے اور چیک دیتے یا کبھی کبھی پیسے یا پیسوں کا چیک دیتے ہیں. فروشگاه مرکزی روز های جمعه تعطیل است. سینٹرل مال جمعہ کے دن چھٹی رہتے ہیں بند ہوتی ہے چھٹی ہوتی بند ہوتا ہے. خوب سائے میں یہ کم زود پہ خالی کو ما تمام نہیں کنی میں پیراگراف آپ پڑھیے پھر تمام کرتے ہیں. سائے میں زود باشی فروشگاه مرکزی سینٹرل مال. اینجا فروشگاه مرکزی است. یہ مرکزی مارکیٹ ہے. این فروشگاه بزرگترین فروشگاه شہر مارکیٹ ما نہیں است. مال، یہ مال ہمارے شہر کا سب سے بڑا مال ہے. کا سب سے بڑا مال ہے. این فروشگاه حدود 6000 متر است. یہ مال تقریباً 6000 میٹر اور 110 نفر آن 5 سے 6000 میٹر ہے اور 110 لوگ اس میں کام کرتے ہیں. در این فروشگاه اس مال میں کالاهای گوناگون با قیمت های مختلف وجود دارد. مختلف اجناس مختلف قیمت پر موجود ہیں. طبقہ اول وسائل خانے اور در طبقہ دوم گوناگون. در طبقہ اول فرسٹ فلور پر وسائل خانے گھر کا سامان گھر کی چیزیں اور در خانے دوم دوسرے فلور پر خوراکی های گوناگون مختلف کھانے کی چیزیں مانند گوشت برنج کاٹ عسل وغیرہ شہد مشروب چاول اور گوشت وغیرہ میں فروشن بیچے جاتے ہیں. طبقہ سیوم تھرڈ فلور پر طبقہ سیوم میں فروشگاہ اس مال کا تیسرا فلور برائے فروش پارچے پوشاک و فرش است. قالین کپڑے لباس اور کپڑے وغیرہ بیچنے کے لیے. فروشگاہ مرکزی مال بیشتر ساتھ شلوغ است. اکثر اوقات بھیڑ رہتی ہے. تمام دوستان وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ.